ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله النبی الکریم اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه ابو داود۔ سامعین محترم، ہم میں سے کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عذاب کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، خواہ وہ عذاب دنیاوی ہو یا وہ عذاب برزخی ہو یا وہ عذاب اخروی ہو، کوئی بھی انسان اسے برداشت کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا۔ دنیا کے عذاب مختلف قسم سے نازل ہوتے ہیں۔ بعض عذاب مصائب کی صورت میں نازل ہوتے ہیں، اور بعض مشکلات کی صورت میں، اور بعض ایسے امراض نازل ہوتے ہیں کہ انسان بستر پر پڑے یہ بد دعائیں کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھے یہاں سے اٹھا لے لیکن اس بیماری سے مجھے نجات دے دے۔ یہ تو دنیا کے عذاب ہیں کہ انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا، جبکہ اگر اس کے مقابلے میں اخروی عذابوں کو دیکھا جائے تو انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کس قدر سخت ہوں گے۔ لیکن ایک بندہ مومن ہی ہے کہ جو دنیا کے عذابوں کو اس سوچ سے اور اس نظر سے برداشت کر لیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ اس دنیا کے اندر کئی بار یہ مشاہدہ کر چکے ہیں کہ ہمارے کتنے رشتہ دار اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ہم ان کی تدفین کے لیے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، قبر بالکل ہمارے سامنے ہوتی ہے لیکن ہمیں کچھ سنائی نہیں دیتا کہ آیا اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان سے اس عذاب کو اس لیے مخفی رکھا ہے، اس کی کئی ایک حکمت نبی علیہ السلام نے بیان کی۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَوْلَا أَلَّا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُسْمِعَكُم مِّنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ، کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں اس قبر میں ہونے والے عذاب کی آواز سنائی دیتا۔ اس کی سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نرم دل ہوتا ہے، جب بھی وہ کوئی خوفناک آواز سنتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، اور اگر انسان قبر میں ہونے والے عذاب کو سن لیتا تو وہ اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دیتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس عذاب کو ہم سے مخفی رکھا ہے۔ اور دوسری اس کی جو بڑی حکمت ہے وہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اس کی دوسری حکمت فرمایا کہ قبر کے اندر ہونے والا عذاب یہ اس بندے کی ذلت اور رسوائی کا سبب بن سکتا ہے کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر بہت ہی اچھا بن کے رہتا تھا، بڑا ہی نیک تھا، بہت سارے اعمال کیا کرتا تھا، لیکن اس کی تنہائی کا معاملہ جو ہے وہ اس کے رب کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم۔ تو اگر وہ تنہائی کے اندر اچھے اعمال کرتا تھا تو اللہ رب العالمین ضرور اس کو اس کا اجر دے گا، اور اگر وہ تنہائی کے اندر بدکاری والے عمل کرتا تھا اور لوگوں کے سامنے نیک اور اچھا بن کے رہتا تھا تو اللہ رب العالمین اسے ضرور بضرور عذاب دیتا۔
ایک شخص اگر ہمارے مابین نیک اور صالح بن کے رہتا ہے اور اگر وہ تنہائی کے اندر بدکاری کی زندگی گزارتا تو دنیا میں جب وہ تھا تو نیک رہتا تھا لوگوں کے سامنے، اور جب وہ اس دنیا سے چلا گیا اب اگر اللہ رب العالمین اس کو عذاب دے رہا ہے اور دنیا والے سن رہے ہیں تو لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے کہ یہ تو ہمارے سامنے بڑا نیک بنا پھرتا تھا، آج اسے عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کی ذلت اور رسوائی سے بچانے کے لیے اس عذاب کو مخفی رکھا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے عذاب قبر کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ عذاب قبر سے نجات دلانے والے اعمال کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ ہے مجمل اور دوسری مفصل۔ اس میں جو مجمل قسم ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنے شب و روز گزارتا ہے کہ جب وہ رات کو سونے کے لیے آتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ تنہائی کے اندر کچھ لمحہ نکالے اور اپنے دن بھر ہونے والے اعمال کا محاسبہ کرے کہ آیا میں نے کتنے نیک اعمال کیے ہیں اور کتنے میں نے برے اعمال کیے ہیں۔ جب انسان کچھ وقت نکال کر اپنے دن بھر کے اعمالوں کا محاسبہ کرے گا تو فرمایا کہ اسے اندازہ ہو جائے گا کہ آیا میں نے نیک اعمال کتنے کیے ہیں اور برے اعمال کتنے کیے ہیں۔ اور جب اسے اندازہ ہو جائے گا تو اسے چاہیے کہ پھر اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑ لے اور اللہ رب العالمین سے بخشش کی دعا مانگے اور اللہ رب العالمین سے یہ عہد کرے کہ اللہ مجھ سے جتنے برے اعمال ہونے تھے وہ ہو گئے، اب میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں برے اعمال نہیں کروں گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ انسان یہ نیت کر کے سو جائے، اگر اس حال میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ رب العالمین سے صدق دل کے ساتھ توبہ کر لی تھی۔ اور اگر اس کی اس حال میں موت نہیں ہوتی اور صبح وہ اٹھ جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے ایک نئی زندگی دی ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے اسے نئی زندگی دے دی ہے تو یہ پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے دین پر اپنی زندگی کو کاربند کرے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے۔ اور دوسری قسم انشاءاللہ اگر وقت دوبارہ ملا تو اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا